ممبئی لوکل ٹرین بم دھماکے معاملے میں تمام 12 ملزمین بے قصور قرار پائے گئے۔ اس تعلق سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا بات کہی ہے، آئیے اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں کہ 12 نوجوانوں کو بے قصور قرار کیسے دیا گیا، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر انصاف ادھورا، سید ارشد مدنی۔ نئی دہلی، SNB جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو انصاف کو سربلند کرنے والا ایک فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ آج جو لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے ایک بڑا دن ہے، کیونکہ اس کے لیے انہیں 17 برس تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ 19 برس انہوں نے امید اور نا امیدی کی جس اندھوناک اذیت میں گزارے ہوں گے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیگل سیل کی ایک تاریخی کامیابی ہے جب اس کے قانونی جد و جہد کے نتیجے میں 12 ایسے لوگوں کو باعزت رہائی ملی ہے، جن میں 5 لوگوں کو پھانسی اور 7 کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ہم اپنے وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور عدالت میں ایسی مدلل بحث کی کہ استغاثہ کا سارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس فیصلے سے ہماری اس بات کی ایک بار پھر تصدیق ہو گئی جو ہم برسوں سے کہتے آئے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنا ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے۔ ایسا کر کے نہ صرف بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جاتا ہے بلکہ اس کے ذریعے ایک پوری قوم کو بدنام اور رسوا بھی کیا جاتا ہے۔ ہم برسوں سے یہ مطالبہ بھی کرتے آئے ہیں کہ تفتیشی ایجنسیوں اور پولیس کی جواب دہی طے کی جانی چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا نہ صرف دہشت گردی بلکہ دوسرے قوانین کے آڑ میں بھی بے گناہوں کی زندگیاں اسی طرح تباہ و برباد کی جاتی رہیں گی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آج جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں پولیس اور ایجنسیوں کے لیے مسلمان آسان ٹارگٹ ہے۔ لوکل ٹرین بم دھماکے کے اس معاملے پر ممتاز قانون داں، جمعیت علماء ہند کے وکیل اور اڑیسہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مرلی دھر کا تبصرہ ہے کہ اس کیس میں جان بوجھ کر جانبدارانہ تفتیش کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں عوامی جذبات مشتعل ہوتے ہیں میڈیا ٹرائل کے ذریعے کسی کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہے، پریس کانفرنس پہلے کی جاتی ہے، ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ جسٹس مرلی دھر کا یہ تبصرہ ملک کے قانونی سسٹم کے اندر کی ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی جواب دہی کے فقدان کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی مکمل چھوٹ مل جاتی ہے وہ جس کو چاہے مجرم بنا دے، نہ تو اس کا کوئی محاسبہ ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے اس سے کسی طرح کا کوئی سوال ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس چھوٹ نے انہیں بے لگام کر دیا ہے، جس کے بدترین مثال یہ معاملہ ہے جب انصاف کے حصول میں 19 برس کا طویل عرصہ لگ گیا، بے گناہ باعزت بری بھی ہو گئے، مگر ان لوگوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی جنہوں نے 12 زندگیاں برباد کی۔ اس کے لیے متاثرین کو کوئی معاوضہ بھی نہیں ملے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، مگر ہماری نظر میں یہ انصاف ادھورا ہے جب تک جواب دہی طے نہیں کی جائے گی اور بے گناہوں کی زندگیاں تباہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس افسوسناک سلسلے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قانون کے آڑ میں اسی طرح بے گناہوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہوتا رہے گا اور ملک کا میڈیا ایک مخصوص فرقہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا کر اسے بدنام کرتا رہے گا۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ بے قصور مسلمانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے آخر کہاں ہیں؟ اس کے چہروں سے نقاب اٹھا اب ضروری ہے۔ یہ صورتحال ملک میں مسلم اقلیتوں کے لیے بے حد پریشان کن ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل حالات بدلیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پر از خود سومو نوٹس لینا چاہیے
انہوں نے اس بات پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا کہ نام نہاد قومی میڈیا اکثر متعصب الیکٹرانک میڈیا مسلمانوں کی گرفتاری کے وقت طوفان کھڑا کر دیتا ہے اور ان کے خلاف ٹرائل شروع کر دیتا ہے۔ جب یہی لوگ عدالت سے باعزت بری ہوتے ہیں تو میڈیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ جانبدارانہ رویہ صحافت کے پیشے سے خیانت ہے۔ معزز ناظرین آپ نے دیکھا نا، 12 نوجوانوں کی زندگی 19 سال تک جیل میں کٹی اور 19 برس کے بعد اس کو باعزت رہائی ملی، باعزت بری کر دیا گیا۔ آخر ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں؟ ہماری ایجنسیاں چیک کیوں نہیں کرتی ہے؟ صحیح سے اس پر لگ کر کام کیوں نہیں کرتی ہے؟ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر سوال اٹھایا ہے، اور سوال اٹھانا بھی چاہیے۔ سوال اٹھانا بے حد ضروری ہے کہ مسلم اقلیتوں کے خلاف کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی کسی اور کام کے نام پر، کسی اور چیز کے آڑ میں ہمیں جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، اور جب کوئی گناہ ثابت نہیں ہوتے ایک لمبے عرصے کے بعد باعزت بری کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا۔ بس آج کی خبروں کے لیے یہیں تک، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔